السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ سپر پاور جو ہے نا وہ صرف ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ جب کوئی عہدہ ملے، جب کوئی دنیا کی چھوٹی سی طاقت مل جائے تو اس کا غلط استعمال کبھی مت کرو، کسی پر ظلم مت کرو، رائی کے دانے کے برابر کسی پر ظلم مت کرو، کسی ظالم کا ساتھ مت دو، اپنی آنکھوں کے سامنے کسی پر ظلم ہوتا ہوا مت دیکھو، ظلم کو روکنے کی کوشش کرو، کیونکہ اگر تم نے ظلم کیا یا ظالم کا ساتھ دیا ہے نا تو اس کو غصہ آ گیا نا تو پھر تمہاری طاقتیں، تمہاری ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اسی لیے ظالم کا مقابلہ کرو، ظلم کو روکنے کی کوشش کرو، کبھی بھی ظالم کا ساتھ مت دو، پھر وہ چاہے تمہارا کتنا قریبی ہو، چاہے کتنا قریبی ہو، پھر چاہے تمہارا کوئی دوست ناراض ہو جائے، چاہے تمہارا کوئی رشتہ دار ناراض ہو جائے، ظالم کا کبھی ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ آپ پوری تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو جتنے بھی بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہے ایک وقت کے لیے، ایک وقت تک کے لیے انہیں ڈھیل ملتی ہے، اور ڈھیل بھی ایسی ملتی ہے کہ بیچ بیچ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھٹکے بھی ان کو ملتے ہیں۔ یہ ڈھیل کیوں ملتی ہے؟ تاکہ ان پر دلیل مکمل ہو جائے، آخرت کے میدان میں جب ان کو کھینچ کر فرشتے جہنم کی طرف لے کر جائیں تو یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو دنیا میں ٹائم ہی نہیں ملا تھا۔ اسی لیے ٹائم ظالموں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھرپور ملتا ہے، ظالم کی حمایت کرنے والوں کو ٹائم بھرپور ملتا ہے، یہ ان پر دلیل مکمل ہو رہی ہوتی ہے، ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ دیکھو ظلم سے باز آ جاؤ۔ آپ فرعون کو دیکھیں ہے نا، نمرود کو دیکھیں، جتنے بھی ظالم بادشاہ گزرے ہیں ان کو دیکھو تو اللہ نے ظالموں کو ڈھیل بہت دی ہے، لیکن جب ان کا انجام آتا ہے نا، جب ان کا انجام ہوتا ہے، جب ان کا حشر ہوتا ہے تو انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اس وقت امریکہ جو کہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے نا، پوری دنیا کے اندر اس کو سپر پاور کہا جاتا ہے، ساری ٹیکنیک اس کے پاس ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ امریکہ جو اپنی مشینوں پر پھولتا ہے سب لوگ جانتے ہیں۔ چند دن پہلے، 2-4 دن پہلے کیلیفورنیا کے جنگل میں آگ لگی، اور وہ جب آگ لگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوائیں چلائیں، اور ایسی تیز ہوائیں چلیں کہ جو آگ کے شعلے تھے وہ ہواؤں کے ذریعے پورے ایریے میں پھیل گئے، اور یہ آگ بڑھتی چلی گئی، اور امریکہ کے ایک بہت بڑے علاقے میں یہ آگ پھیل چکی ہے، اور لاس اینجلس میں اس جگہ تک پہنچ چکی ہے جہاں پر سارے کے سارے سیلیبریٹیز لوگ رہتے ہیں، نیتا لوگ رہتے ہیں، ہالی ووڈ اڈا جس کو کہا جاتا ہے، ہالی ووڈ ہل، وہاں تک یہ آگ پہنچ چکی ہے، اور بڑے بڑے سیلیبریٹیز، بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتیوں کے گھر جو ہے نا جل کر راکھ ہو چکے ہیں، اور اب تک اس آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ غزہ کے اندر جن مظلوموں پر ظلم ہوا ہے نا، اسکولز، ہاسپٹل، معصوم بچے، کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا، تو اس میں ظلم کو سپورٹ کرنے والا کون تھا، اور ظلم کی حمایت کرنے والا، اور مظلوموں پر ظلم کے لیے سارے سامان دینے والا، ایک وقت کے لیے اللہ نے ڈھیل دی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر جل رہے ہیں، جن کے گھروں میں آگ لگ رہی ہے، یہ وہ سیلیبریٹیز ہیں جو کبھی سیز فائر پر جو ہے نا ناراض ہو رہے تھے، بول رہے تھے کہ نہیں سیز فائر غزے میں نہیں ہوگا، غزے میں جو حملہ چل رہا ہے اسرائیل کا وہ رکے گا نہیں، ہے نا، غزے کے اندر جو کارروائیاں اسرائیل کے ذریعے ہو رہی ہیں وہ ہوتی رہنا چاہیے، کسی بھی قیمت پر سیز فائر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ڈھیل دی۔ جو لوگ غزے کے اندر شہید ہو رہے ہیں، دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے، چھوٹی سی ہے، ختم ہو جانی ہے، آخرت میں ان کو اونچا مقام پکا ہے، وہ جب جنت میں جائیں گے تو دنیا کی پریشانیاں ان کو کچھ بھی نہیں لگیں گی، کیونکہ دنیا کی زندگی اتنی سی ہے بس۔ لیکن اب جو حشر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے چھوٹے سے وقت کے لیے ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں جہنم میں ڈال کر، اللہ کا کیا فائدہ ہے تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے۔ تو یہ جو شارٹ ٹائم کے لیے ایک آزمائش اور ایک عذاب آتا ہے، عذاب ظالموں پر آتا ہے، آزمائش اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہے، تو یہ جو شارٹ ٹائم کے لیے عذاب آتا ہے یہ ایک جھٹکا ہوتا ہے، یہ ایک وارننگ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو سپر پاور میں ہوں، دیکھو طاقت والا میں ہوں، ظلم میں
اور اپنی پاور کے نشے میں اتنے چور مت ہو جانا کہ تم یہ بھول جاؤ. اس کو تم بولو گے کہ قدرت کا قہر ہے نا, اس کو بولو گے آپ کہ قدرتی آفت. ایسا نہیں ہے. قدرت کون ہے؟ وہی سپر پاور اللہ ہے. اس کو مت بھولنا, کیونکہ جب اسے غصہ آتا ہے اور جب اس کا غضب نازل ہوتا ہے نا, تو اسے پھر یہ ٹیکنیک کی ضرورت نہیں پڑتی, اس کو مشینوں کی ضرورت نہیں پڑتی, اسے بم کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے اشارے پر سب کچھ ہو جاتا ہے. وہ حکم دیتا ہے کن, تو ہوائیں چلتی ہیں اور آگ کے جو شرارے ہوتے ہیں ان کو لے کے دور تک پھینکتی ہیں اور پھر یہ آگ بڑھتی چلی جاتی ہے. اب تک آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے. میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, میں یہ سب کچھ بتا کر پوری دنیا کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو, ظلم کرنے والا تمہارا بھائی کیوں نہ ہو, اسلام نے یہ کہا کہ ظلم کرنے والا اگر تمہارا بھائی ہو تب بھی اس کے خلاف کھڑے ہو اور ظلم کرنے سے اسے روکو, ظلم کے خاتمے کے لیے کوشش کرو. لیکن افسوس کی بات ہے, غزہ کے اندر پوری دنیا جانتی ہے کیسا بدترین ظلم غزہ کے اندر ہوا ہے. پوری دنیا نے دیکھا ہے اور خاموش تماشائی بنی ہوئی کھڑی ہوئی ہے. ابھی بھی وقت ہے. اس طرح کے زلزلے, آفتیں جب ظلم کی حدیں پار ہوتی ہیں تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ سپر پاور ہے اپنے غضب کو نازل کرتا ہے اور دنیا والوں کو ایک وارننگ دیتا ہے کہ ہوش میں آ جاؤ, حد سے آگے مت بڑھو, خود کو سپر پاور مت سمجھو, ورنہ سپر پاور تو میں ہوں. دنیا میں جو بھی کچھ ہے شارٹ ٹائم کے لیے, لیکن آخرت میں جو بھی کچھ ہے وہ ایسا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ میری کچھ باتیں ہیں, مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی, اور میں پوری دنیا کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ظلم کو روکنے کی حد درجے ہمیں کوشش کرنا چاہیے, اور وہ ظلم اور وہ ظالم اور ظلم کی حمایت کرنے والا چاہے کوئی ہو, دھرم کو اس میں کبھی نہیں دیکھنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کلپ کو شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.